السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کاف آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 1 کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا الف سے لے کر غاد تک پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ طا سے لے کر یا تک پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا 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 کا حرف جو ہے وہ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے گی تو طا ادا ہوگا۔ طا 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 وا 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 جو ہے زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی نوک کی طرف والے، طا تھا جڑ کی طرف اور وا جو ہے نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے۔ وا 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 ثا بھی یہیں سے ادا ہوا تھا، رال بھی اور وا بھی یہیں سے ادا ہوگا۔ عین عین، اس کی ادائیگی کے وقت ایک خیال کیجئے گا کہ حمزہ کی آواز نہ، یعنی کہ عین عین، یہ غلط ہو جائے گا۔ یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، حلق کے بیچ سے۔ ع ع ع ع عین، ہا اور عین ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، یہ موٹا بھی ہوگا۔ غین غین، حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے، خا اور غین ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ غین غین فا 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 کا جو حرف ہے اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے، دانتوں کی نوک نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے، فا ادا ہوتا ہے۔ فا 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 قاف قاف قاف، زبان کی جڑ کا آخر، زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ کوا کہیں آپ وہ نہ سمجھیے گا کہ جو اڑتا ہے پرندہ ہے، وہ نہیں، یہ منہ کے اندر ایک حصہ ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ قاف قاف، یہ قاف جو ہے گرین ورڈ ہیں، جو جتنے بھی گرین ورڈ ہیں تمام موٹے ہوں گے، یہ قاف بھی موٹا ہوگا، اور یہ کاف اس کا بالکل برعکس ہے، یہ بالکل باریک پڑھا جائے گا۔ کاف کاف، جہاں سے قاف ادا ہوا تھا اسی جگہ سے، لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر۔ کاف لام لام لام، لام جو ہے زبان کی کروٹ کے اخیر سے زبان کی نوک تک کے حصہ، زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسومے سے لگے، اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسہوڑوں سے لگے، لام ادا ہوتا ہے۔ لام، اگلا حرف میم
ہونٹوں کی بیرونی تری کے ملنے سے، ایک ہوتی ہے اندرونی، دوسری ہوتی ہے بیرونی، یہ جو ہے بیرونی تری کے ملنے سے میم ادا ہوگا، میم، نون، نون، یہ ناک کے خیشوم یعنی ناک کے بانسا، خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، اور یہاں سے جو جیسے آواز نکالی جاتی ہے تو آواز بند ہو کے آتی ہے، یعنی کہ غنہ محسوس ہوتا ہے، اور اسے غنہ بھی کہا جاتا ہے۔ نون، غنہ خیشوم یعنی ناک کے بانسے سے، نون، واو، واو، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام بند کرنا ہے نہ بالکل کھلا رکھنا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام بند کرنا ہے نہ کھلا رکھنا ہے، یعنی کہ درمیانہ، بالکل منہ بند، اگر ہونٹ بند کریں گے تو آواز بند ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے، اور اگر ہونٹ کھلے رکھیں گے تو وہ مجہول ہو جائے گا۔ واو، واو، ہا، 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 حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے، ہا، 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 حمزہ، 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 حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف سے ہے، ہا بھی اور حمزہ بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، یا، 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 بحالت مدہ منہ کے خالی حصے کی ہوا سے، یا، یا، یہ یا جو ہے یہ خانہ پوری کے لیے لکھا ہوا ہے، ایک حرف ایک ہی ہے، یہ حرف بھی ایک ہی ہیں، یہ خانہ پوری کے لیے جو ہے نا لکھا گیا ہے کہ یہاں ایک خانہ جو ہے وہ خالی نہ رہے۔ تو آج کا یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اور اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، دل چاہے تو لائک سبسکرائب کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔